मुजरिमन गुफ्तम इलाज जिंदगी, गुफ्तम इलाज जिंदगी, गुफ्ता के दीदारे मना, गुफ्तम जी बयान मिलकर दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सोहना मुखड़ा मिठड़ी बोली, नूर चमकदा तेरा, सदियां गुज़रन लख हज़ारां, चर्चा रहना तेरा, सदियां गुज़रन लख हज़ारां, चर्चा रहना तेरा। मिट दे वेखे वड वडेरे, मिट गए वड वडेरे, पर सुल्ताने मदीना चर्चा वधदा जावे तेरा, पर सुल्ताने मदीना चर्चा वधदा जावे तेरा। हुस्न तेरे दी ताब न कोई, पर्दे उत्ते पर्दा, हुस्न तेरे दी ताब न कोई, पर्दे उत्ते पर्दा, परदियां विच भी वेखण वाला जानिसार ए तेरा, परदियां विच भी वेखण वाला जान निसार ए तेरा। जिस रब ने हुस्न बनाया, नूर बनाया तेरा, आप बना के हबीब बनाया, ऐसा हुस्न ए तेरा, आप बना के हबीब बनाया, ऐसा हुस्न ए तेरा। ओ महबूब ज़माने भर दा
جس دا نام محمد ذکر تیرے دے چرچے سارے نام اچیرا تیرا ذکر تیرے دے چرچے سارے نام اچیرا تیرا جس پاسے بھی منیب میں ویکھاں نور چمکدا تیرا کی دنیا کی حشر دہاڑے چرچا تیرا تیرا کی دنیا کی حشر دہاڑے چرچا تیرا تیرا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا فیض ہے میرے مرشد کا. انہوں نے کبھی ایک شعر نہیں لکھا تھا، وہ لوگ اب کلام لکھے. مجھے تو یوں محسوس ہوا شروع میں جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور جس لے میں یہ پڑھ رہے تھے، وہ جو لہجہ ہے، تو وہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میاں محمد بخش صاحب کا کلام پڑھنے لگے ہیں. اور مصروں میں بھی میاں محمد بخش صاحب کی جو ریاضت ہے وہ پر تولتی ہوئی محسوس ہوئی. اور آخر میں جب وہ لفظ منیب آیا تو پھر سوال کا جواب بھی آ گیا کہ نہیں، یہ فیض ہے واقعتاً جو حضور علی بھائی نے کہا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایک فیض تو انہیں ملا، ٹھیک ہے، اور فیوز و برکات کا سلسلہ طولانی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں ختم نہیں ہوتا. حضور ملک واصف علی واصف صاحب کے دربار معظم سے یہ فیض ہوتا ہوا میاں محمد بخش صاحب کے دربار میں بھی پہنچا. اور پھر یہ جو پنجابی میں لہجے ہیں مختلف، ہیر پڑھنے کا ایک اپنا لہجہ ہے وارث شاہ کی، بلے شاہ کی کافیاں، شاہ حسین کی کافیاں، خواجہ فرید کی کافیاں، ان کے پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہے، اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ابیات پڑھنے کا وہ اپنا ایک انداز ہے. تو یہاں چونکہ وہ کلام، یہ سب جن لوگوں ہستیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ بلے شاہ ہوں، وارث شاہ ہوں، شاہ حسین ہوں لاہور والے، شاہ حسین ہوں، وہ خواجہ فرید ہوں، وہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ سب اہل کلام تھے، یہ صاحبان کلام تھے. ان کا کلام تھا اور کلام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ کبھی نہیں مرتا. امراء القیس عربی کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس نے ایک بات کہی تھی کہ یلوح الخط فی القطاس دہرن، کہ وہ لفظ جو کاغذ کے دامن میں نگینے کی طرح جڑ دیا جاتا ہے دائمی ہوتا ہے. لفظ امر ہوتا ہے، حرف امر ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کلام میں آئے، خالی شاعری نہیں. ٹھیک ہے، غالب کی بھی شاعری کی ہم نے بات کی ہے، لیکن غالب نے ایک جگہ کلام بھی کہہ دیا ہے. غالب نے یہ جو کہا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم، غالب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اللہ ہی کے حوالے کرتا ہوں، اللہ ہی کر سکتا ہے، غالب مغلوب ہے، یہ نہیں کر سکتا. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیم کہ ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ وہی ایک ذات ہے جو مرتبہ دان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی بالکل، بڑا بجا شاہ فرمایا. تو گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ شاعری اور کلام، اس میں بنیادی فرق ہوتا ہے. اور کلام جو ہے نا، ایک
حضرت سلطان العارفین کا ذکر ہوا ہے تو آپ کا ایک بڑا مشہور مصرع ہے، اور پوری کافی بھی شاید کسی کو یاد ہو کہ آخر میں آتا ہے، نام فقیر تنادا باہو قبر جنادی جیوے ہو، ٹھیک ہے. تو جو حافظ صاحب نے فرمایا اس مصرعے کو میں ہمیشہ یوں پڑھتا ہوں کہ نام تنادا فقیر باہو لفظ جنادا جیوے ہو. سبحان اللہ. تو وہ قبر بھی زندہ رہتی ہے اور فقیر کا لفظ بھی زندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور درویش نے راز سے بالکل پردہ ہی اٹھا دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ کلام کو اگر آپ ریورس کر کے پڑھیں کلام تو وہ مالک ہو جاتا ہے، مالک بن جاتا ہے.